السلام علیکم۔ تلخ و شیریں کے ساتھ جاوید شاہ منگلم یوٹیوب چینل پہ ناظرین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کے اندر الزامات کی سیاست تواتر کے ساتھ ہوتی رہتی ہے اور یہ ہر الیکشن کے بعد الزامات رکھتے ہیں کہ ان کو جتوایا گیا ہے یا ان کو ہروایا گیا ہے۔ اس طرح کے الزامات یہ لگتے ہیں، اب بھی لگ رہے ہیں۔ اب پاکستان میں جو سیاست میں یہ دھاندلی کا، یہ کبھی بھی کوئی الیکشن دھاندلی سے 70 کے الیکشن کو آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک وہ یحییٰ خان نے جو کرایا تھا، تو باقی کسی بھی الیکشن پہ یہ نہیں ہوا کہ انگلی نہ اٹھی ہو، تو یہاں بھی انگلی اٹھی اس الیکشن پہ۔ میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو میں پاکستان کے جو ادارے ہیں، پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، پاکستان کی عدلیہ جس نے یہ الیکشن کرایا، قاضی فائز عیسیٰ کی بدولت یہ الیکشن ہوا ہے، ورنہ یہ الیکشن نہیں ہوتا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور پاکستان کے اداروں نے جن پہ انتہائی تنقید کی گئی، اسٹیبلشمنٹ پہ، میں کھل کے کہتا ہوں پاک فوج پہ اتنی تنقید کی جاتی ہے اور ایک ایسا ٹیمپو بنا دیا گیا، ایسے یعنی کہ حالات پیدا کر دیے گئے کہ نا فوج یہ کر رہی ہے، مطلب ان کو بدنام کرانے میں پاکستان کے اداروں کو ان سیاسی جماعتوں نے بھی حصہ لیا جو پیچھے نہیں ہیں، مگر تمام لوگوں کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ملی۔ اب اس کے بعد یہ ہوا پاکستان کے اندر، یعنی کہ الیکشن ہو گیا، جو پارٹی ہار گئی اس نے کہا دھاندلی ہو گئی، دھاندلی نہیں دھاندلا ہو گیا۔ اس کے علاوہ جو پارٹی جیت گئی، جو جیتا تو ان کو یہ کہہ دیا ان کو جتوا دیا گیا۔ تو بھائی عوام نے بھی تو کسی کو ووٹ ڈالے ہوں گے، یہ عوام ووٹ نہیں ڈالتی۔ اب اس پہ دھاندلی کے ایک لفظ پہ جو الزامات ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ نے فلاں کو جتوا دیا، میں اس پہ ذرا اظہار خیال کروں گا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اگر جتواتی تو اسٹیبلشمنٹ نے تحریک استقلال، تحریک انصاف سے دو پارٹیاں نکل کے بنی، جس میں تحریک استحکام پارٹی اور تحریک پی ٹی آئی پارلیمنٹیئر جو پرویز خٹک نے بنائی، اور یہ جہانگیر ترین نے۔ کیا ان لوگوں کو سیٹیں مل گئیں؟ اگر یہ جماعتوں پہ الزام آتا تھا کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جتوایا، حالانکہ اپنی حیثیت میں بڑے نامی گرامی لوگ ہیں، جہانگیر ترین آ رہے ہیں، بڑے بڑے نام ہار گئے۔ اب نون لیگ کے لوگوں کو بھی، نون لیگ پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا، تو ان کے تو عابد شیر علی، رانا ثناء اللہ، بڑی بڑی وکٹیں ان کی بھی، غلام دستگیر خان گجرانوالہ سے جن کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا، وہ ہارے۔ تو اس طریقے کے بڑے بڑے لوگ ہارے، یعنی کہ ایسے نام ہیں جو ابھی مجھے یاد بھی نہیں آ رہے، تو ان میں وہ بھی ہارے وہاں سے، اور ایسے نام جو ان کو جیت نہیں سکتے تو وہ جیتے ہیں۔ تو عوام نے بھی تو ووٹ دیے ہیں۔ کئی کسی ایک حلقے میں دھاندلی ہو گئی تو پاکستان کی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں اب اسی طریقے سے پاکستان میں جن جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ نے کھڑا کیا ہے، جناب اسٹیبلشمنٹ اگر کھڑا کرتی تو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان میں بڑی بڑی جماعتیں ہیں جن کے اوپر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ آج تک الیکشن نہیں جیتی۔ اب آپ دیکھیے ایم کیو ایم پاکستان نے بھرپور حصہ لیا، الیکشن میں حصہ لیا، ایم کیو ایم پاکستان پہ بھی الزام لگتا تھا کہ بھائی جناب یہ ان کو اسٹیبلشمنٹ، مگر آپ دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان نے 17-18 سیٹیں لے لی اور باقاعدہ انہوں نے اس کی تنظیم سازی کی۔ اب وہ اس لیے جیتے کہ جماعت اسلامی بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی جیت کے آ گئی تھی ان کے بائیکاٹ کرنے کی وجہ سے۔ بائیکاٹ کیا تھا ایم کیو ایم پاکستان نے اپنی انتظامی یعنی کہ کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے، آئندہ الیکشن کے لیے۔ مصطفیٰ کمال نے جب اس پارٹی میں شمولیت اختیار کی، ان کے گروپ نے شمولیت اختیار کی جو پی ایس پی میں تھے، جب پی ایس پی کو بھی یہ کہتے تھے لوگ اسٹیبلشمنٹ نے بنائی، پی ایس پی کو ایک سیٹ بھی نہیں ملتی تھی۔ اسی طریقے کے ایم کیو ایم حقیقی کراچی میں، اس کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو بھی ایک سیٹ نہیں ملی۔ اگر اسٹیبلشمنٹ ایک دو سیٹیں اگر ان کے وہ الیکشن میں مداخلت کرتے تو میں سمجھتا ہوں ایسی سیٹیں ملتی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام بھی ووٹ دیتی ہے، عوام بھی ووٹ ڈالتی ہے۔ سب سے کراچی شہر کے اندر کی میں اگر ہر ذکر کروں تو کراچی شہر کے اندر یہ ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ ایم کیو ایم کا جو اردو اسپیکنگ کا مہاجر کا ووٹ ہے وہ تقسیم نہ ہو۔ لازمی متحدہ پاکستان نے اپنی کوششوں سے، اپنی کارکردگی تو آپ نہیں کہیں گے، مگر انہوں نے اپنی جو انتظامی
جو خامیاں تھیں ان کو دور کرتے ہوئے اپنی تنظیم کو منظم کیا اور مہاجر کا اردو اسپیکنگ کا ایک ہی جگہ ووٹ پڑ گیا۔ اس سے یہ ہو گیا کہ اب وہ اپنا جو منشور لے کے آئے تھے ان کو کام کرانے میں عوام ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈال سکیں گے، بھائی آپ کام کرائیں، آپ کو مینڈیٹ ملا ہے فل۔ اب اگر یہ کسی کو 4 سیٹیں ملتی، کسی کو 3 ملتی، کسی کو، تو یہ کسی قابل نہیں ہوتے۔ اب متحدہ ڈیمانڈ والی پوزیشن میں متحدہ کو جو مینڈیٹ مل گیا، حالانکہ متحدہ کے جو قائد تحریک انہوں نے بائیکاٹ کا مطلب ان کو دینے کے لیے کہا تھا حرام ہے ووٹ، مگر پھر بھی وہ ووٹ لیا انہوں نے، اور کثیر تعداد میں 18 سیٹیں ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ پروونشل اسمبلی میں ان کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس میں خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال اور ان لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے، انہوں نے اپنی تنظیم سازی کی۔ تو یہ آئندہ عوام کے لیے، ان سے عوام کراچی کے امید رکھیں گے کہ جو مہاجر عوام کی جو حق تلفی ہو رہی ہے اس کو دور کرنے میں یہ اپنا کردار ادا کریں گے۔ مہاجروں کے جو مسائل ہیں حقوق کے لیے اب صحیح معنی میں اس پہ کام ہوگا، لازمی ان کو مینڈیٹ فل ملا ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان میں پیپلز پارٹی کو نے اپنی سیٹیں بڑھائی ہیں شہر کراچی سے بھی۔ شہر کراچی میں پیپلز پارٹی کی سیٹیں اتنی نہیں آتی تھی، اب 7-8 کے قریب سیٹیں آئی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جماعت اسلامی نے جو بلدیات میں سیٹیں لے لی تھی، جس کے بل بوتے وہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ڈاکہ ڈالا ہمارے مینڈیٹ پہ اور یہ کیا اور وہ کیا، تو یہ ان کو جو ماضی میں ملی تھی ہو سکتا ہے کہیں ان کی بات سچ بھی ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں جماعت اسلامی نے اپنا جو کراچی کے حقوق کے لیے جو جدوجہد کی، اس سے میں انکار نہیں کروں گا۔ جماعت اسلامی نے مسلسل جتنے عرصے الیکشن نہیں ہوا پچھلے سال کے بعد، وہ مسلسل اپنی عوام کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہے۔ بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ ہو، کراچی کے الیکٹرک کا مسئلہ ہو، ہر چیز پہ وہ آواز بلند کرتے رہے۔ اب انہوں نے اپنے عوام سے ووٹ کے لیے پہلی مرتبہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے لیے میدان میں عمل میں حصہ لیا۔ بلدیات میں ان کو کافی سیٹیں ملی، مگر اس الیکشن میں سیٹیں نہیں مل سکی۔ اب وہ لازمی جماعت کا یہ غم ہے ان کو، اور اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ اور بلدیاتی الیکشن میں جو ہمارا میئر نہیں بنا تھا وہ ایک ٹریلر تھا، پورے فلم اور سیریز اب چلی ہے، یہ نعیم الرحمن نے بیان دیا ہے۔ مگر میں یہ سمجھتا ہوں جماعت والوں کو اس سے کہیں زیادہ ووٹ ملنے چاہیے تھے، کیونکہ ان کی کارکردگی ایسی تھی، سال سے کراچی کے عوام کے لیے کوئی پارٹی نہیں بولتی تھی۔ انہوں نے آواز بلند کی اور باقاعدہ عملی مظاہرہ کیا، روڈ دھرنے دیے، جہاں جیسی ضرورت پڑی انہوں نے اپنی تحریک چلائی حقوق کے لیے کراچی کے عوام۔ بہرحال ان کو ووٹ نہیں پڑے، یہ عوام نے اپنی یعنی کہ جو سمجھا وہ کیا، عوام نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اب یہ کہ اگر ان کو جتنی سیٹیں ملی ہیں ان کو کراچی کے استحکام کے لیے، میں یہ سمجھتا ہوں اب بھی مل جل کر ان کو کام کرنا چاہیے۔ اب جو پارٹیاں جیت گئیں، میں سمجھتا ہوں اس الیکشن میں ہمارے پاکستان کے اندر جو ایک مذہبی رجحان اور تعصب، ایک زہریلی سیاست جو ہے لسانیت کی اور تعصب کی، یہ ایک دور ہوئی ہے۔ اس طریقے کے متحدہ پاکستان کی سیاست کرتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسی جماعت جو فرقہ واریت ہے اس پہ یقین رکھتی ہے، ان کو بھی عوام نے مسترد کر دیا اس الیکشن میں۔ یہ 3-4 چیزیں سامنے آئی ہیں، اور اس الیکشن میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے یعنی کہ قومی ادارے جو ہیں، اس میں تمام پاکستان کے وزیر اعظم کاکڑ صاحب سے لے کے الیکشن کمیشن تک، اور میں قاضی عیسیٰ صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا، اور بالخصوص پاکستان کے سپہ سالار عاصم منیر صاحب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ ان کی وجہ سے پاکستان میں پرامن الیکشن کا انعقاد ہوا، اور کافی حد تک شفاف الیکشن کا انعقاد ہوا۔ اس ضمن میں کہیں دھاندلی، اور دھاندلی سے میں نے جیسا کہ بتایا پاکستان میں کوئی الیکشن پاک نہیں رہا، ماضی میں بھی نہیں رہا، اور پاکستان کی ایک یعنی کہ ترقی پذیر ملک ہے، تو اس میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے دھاندلی کے ساتھ۔ مگر اوورحال جو ہے کافی اچھا الیکشن ہوا، اوورحال جو ہے تمام پاکستان میں عوام نے کھل کے ووٹ بھی ڈالا، اور یعنی کہ ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت بھی تھی۔
اس ضمن میں آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی میں مثال دیتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ وہ مطالبہ کہتے رہے، مگر ان کے بھی کینڈیڈیٹ نے آزاد حیثیت میں حصہ لیا، مگر وہ کافی تعداد میں جیتے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ اب جس پارٹی کو عوام ایک ووٹ دے ہی نہیں رہی سرے سے، اور اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ نے کہیں جتایا، تو وہ ایسا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا کہ کسی نے کوئی سی پارٹی کو، عوام ووٹ دیتے ہیں تو وہ جیتتے ہیں لوگ، عوام اقتدار میں آتے۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اداروں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان میں 2024 کا الیکشن اختتام پہ پہنچا، اور اس میں پاکستان کے تمام اداروں کا بہت ہاتھ ہے، اور یہ کرپشن اور دھاندلی کے الزامات سے تمام سیاسی پارٹی اپنی جان چھوڑائیں اب، اور پاکستان کے لیے استحکام کے لیے کوشش کریں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات کی سیاست ترک کر دیں کہ اسٹیبلش نے کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے عدم مداخلت کا اپنے صبر و تحمل کے باوجود بڑا ثبوت دیا عدم مداخلت کا۔ جس طرح ان پہ الزامات لگتے رہے، جس طرح ان کے خلاف ایک رائے عامہ کو ہموار کیا جا رہا تھا، مگر انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ کئی جگہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا، اور بلوچستان میں کئی جگہ الیکشن ملتوی ہوئے، سرحد میں بھی ملتوی ہوئے، کیونکہ وہاں بڑے بم کے دھماکے ہوئے، اور کافی اس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکار شہید بھی ہوئے۔ تو وہاں الیکشن بعد میں ہوگا۔ پاکستان میں مجموعی طور پر الیکشن اپنے پرامن ماحول میں ہوا، اور ہم اس حوالے سے پاکستان میں عوام کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، پاکستان کے عوام کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔